الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسلام ایک دین فطرت ہے اور اس نے انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ منظم اصول، ضوابط اور قاعدے مقرر فرمائے. انسان کو فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کی طرح اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا. انہی فطری تقاضوں میں سے ایک جسمانی میلاد بھی ہے. اسلام انسان کو جسمانی میلاد کے سلسلے میں جانوروں کی طرح بے قاعدہ نہیں چھوڑتا، بے قانون نہیں چھوڑتا. اسلام انسان کو یوں کہہ لیں کہ فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بے لگام نہیں چھوڑتا کہ جہاں چاہو اپنی فطری ضرورت کو پورا کر لو، جسمانی ضرورت کو پورا کر لو، بلکہ اسلام انسان کو نکاح کے بندھن میں باندھتا ہے کہ نکاح کرو اور اس کے بعد تم چاہو تو اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرو. اور اگر استطاعت ہے اور آپ اپنی اس جسمانی ضرورت کو ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ پورا کر سکتے ہو، آپ عدل و انصاف سے کام لے سکتے ہو، تو فرمایا مثنی و ثلاث و رباع. لیکن آگے فرمایا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ہاں، اگر تم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ عدل و انصاف سے کام لے سکو گے یا تم اس کے نفع کو اٹھا سکو گے، تو فواحدہ، پھر ایک ہی کرنا ہوگی. لیکن باہر کیا جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نکاح کی اسلام نے بندے کو اجازت دی، وہ بھی جب تک اس کے لیے حرام یا مکروہ تحریمی نہ ہو جائے. تو اب یہ دیکھیں کہ اسلام ایک طرف تو یہ رشتہ عطا فرماتا ہے نکاح کا، اور دوسری طرف اس نکاح کے رشتے کے لیے باقاعدہ ہدایات بھی عطا فرماتا ہے. جب میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اس بندھن میں بندھ گئے، تو فرمایا لتسکنوا الیہا. یہ تمہیں رشتہ اس لیے دیا تاکہ شوہر بیوی کے لیے سکون کا باعث بنے، بیوی شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اور آٹومیٹکلی اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے درمیان محبت و مودت کا رشتہ برقرار رکھا، قائم فرمایا. تو اب یہ محبت و مودت یہ میاں بیوی کے رشتے میں رکھی گئی، سکون کا باعث بنایا گیا. تو اب میاں بیوی کی ایک ذمہ داری یہ ہوئی، اس ہدایت کے مطابق شوہر بیوی کو سکون دے اور بیوی شوہر کو سکون پرووائڈ کرے، شوہر بیوی کو پیار دے، بیوی شوہر کو پوری محبت دے، مودت کا رشتہ برقرار رہے. پہلی ہدایت تو یہ. پھر دوسرا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے یا دونوں بچوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی حدود کو پامال کر جائیں اور اسلام کے اصولوں کو توڑ دیں، ناجائز کام کریں، حرام کام کریں. فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. یہ بھی یاد رہے دوسری ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر اور تمہارے بچوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں. یاد رہے اسلام کی تعلیمات کو فراموش نہیں کرنا، اسلامی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اسلامی حدود کو پامال نہیں کرنا، قانون اسلامی کو توڑنا نہیں ہے. اس رشتہ ازدواج میں پیار دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے دائرہ شریعت میں رہ کر زندگی گزارنی ہے. پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جاتی ہے، بیوی کبھی کبھار شوہر کی بات نہیں مانتی. ایسے میں کیا کرنا ہے، اس کا بھی شریعت باقاعدہ ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک ہدایت پرووائڈ کرتی ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو بیوی کی نافرمانی کا تو فعظوہن، پہلے اس کو سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع. واعظ و نصیحت کے بعد بھی نہ مانے تو پھر اس سے بستر الگ کرو، اسے اپنے سے تھوڑی سی دور رکھو تاکہ اسے دوری کا احساس ہو اور شوہر کی اہمیت اس کے سامنے اجاگر ہو. پھر بھی نہ مانے وضربوہن، اور پھر اسے مارو. لیکن یہ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جاہلانہ مارو، ڈنڈا اٹھا لو، ہڈیاں توڑ دو، منہ پہ نشان مارو، نہیں، زخمی کر دو، جان سے مار دو، نہیں، بلکہ بس اس طرح کہ بیوی کو لگے کہ اب شوہر تیسرے سٹیپ پر آنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا چکا ہے، تو اب سمجھانے والا تیسرا مرحلہ بھی میرے لیے ختم ہو رہا ہے. ایسے میں بیوی کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر بیوی نہ مانے، اگر مان جاتی ہے تو فبیہا، سمجھ جاتی ہے، فبیہا، شوہر کو جو بات بری لگتی ہے وہ حرکت نہیں کرتی، وہ کام نہیں کرتی، فبیہا، زندگی سکون میں آ جائے گی، ازدواجی زندگی محبت ہوگی، مودت ہوگی. لیکن اگر میاں بیوی اس کے باوجود بھی اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرتے، تو اسلام ایک اور ضابطہ دیتا ہے، ایک اور قانون دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر خوف ہو کہ یہ آپس میں ساتھ نہ رہ سکیں گے تو فرمایا کہ حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک لڑکے والوں کی طرف سے مقرر کر لیا جائے. اب وہ بھی اس لیے نہ آئے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا اور یہاں پہ یوں کہنے کہ رشتہ توڑ دیں گے، جدائی ہوگی اور سنسنی پھیلا دی جائے گی، واویلا مچایا جائے گا. نہیں، فرمایا ان یریدا اصلاحا، ان کا ارادہ یہ ہو
کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کریں گے، غلط فہمیاں دور کریں گے، ان کی درمیان جو غلطیاں ہیں ان کے ازالے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت و مودت اور اتفاق کا رشتہ پیدا فرما دے گا، دونوں کے درمیان اصلاح کا رشتہ پیدا فرما دے گا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنے لگیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی نہ بنے تو اب اسلام پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ طلاق کا آپشن دیتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یاد رہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، بلکہ اسلام نے جو طریقہ دیا کہ طلاق دی جائے، اس کا مطلب پیچھے یہ ہے، زمانہ جاہلیت کی طرح کوئی مرد اگر اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرنا چاہ رہا ہے نا، ایک طلاق دی اور چھوڑ دیا عدت گزرنے کے لیے، عدت گزرنے والی تھی اور دوسری طلاق دے دی، اور پھر چھوڑ دیا، عدت گزرنے والی تھی پھر تیسری دے دی، ساری زندگی ایسے لٹکا کے رکھا، کیونکہ وہاں تو 3 طلاقوں کا تصور ہی نہیں تھا، تو ساری زندگی نہ عورت یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی، ایک اذیت ذہنی کرب کے اندر مبتلا ہو گئی۔ نہیں، بلکہ اسلام نے یہاں پر بھی ایک تصور دیا، وہ کیا؟ الطلاق مرتان، طلاق کا اختیار مرد کو 2 ہی مرتبہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو، اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تیسری مرتبہ طلاق دے کر چھوڑ دو احسان کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ بیوی کو لڑکا کے رکھا۔ اب یہاں پر بھی یاد رہے، میں پہلے ایک ہدایت، ایک اصلاحی نقطہ عرض کر دوں۔ ہمارے بعض دوست جب طلاق دینا چاہتے ہیں تو غصے میں آ کر ہائپر میں ہو کر تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں، اور بعد میں پھر رجوع کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ حلالہ نہ کرنا پڑے۔ یہ آپ نے شریعت کی حدود کو پامال کیا۔ آپ کو طلاق دینے کا طریقہ آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی ہم عرض کریں گے۔ یہاں ضمناً عرض کر دوں کہ اگر طلاق دینا چاہیں تو ایسے طہر میں، ایسے پاکی کے ایام میں دیں جس میں بیوی سے قیام تعلق نہ کیا ہو۔ ایک بار طلاق دیں، لفظ طلاق سے طلاق دیں، اور اس طلاق کو بہتر یہ ہے کہ 2 بندوں گواہ بنا لیں، اور اس کے بعد پھر مزید طلاقیں دی جائیں۔ لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، یہاں پر بھی بڑی پیاری رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے کہ جب آپ نے 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دی، 3 طلاقیں دی، 3 طلاقیں ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اب عورت کی مرضی ہے، چاہے تو کہیں اور نکاح کرے یا نہ کرے۔ اسلام نے عورت کو آزادی دی، اس کی مرضی پر موقوف رکھا، چاہے تو بغیر شوہر کی زندگی گزارے، اور اگر اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اگر اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو کرے، وہ کرے گی۔ جب کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے اس دوسرے شوہر کے طلاق یا اس کے انتقال کا انتظار کرے۔ یعنی انتظار سے مراد یہ نہیں کہ اس کے مرنے کا انتظار کرے، بلکہ یہ کہ جب وہ انتقال کر جائے یا خدا نخواستہ وہ طلاق دے دے، پھر کیا ہو؟ پھر عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد اب بھی عورت کی مرضی، وہ چاہے تو پہلے شوہر کے پاس آئے یا کسی اور سے نکاح کرے۔ تو دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، فطری تقاضوں کو کتنا خیال رکھتا ہے۔ انسان کی مرضی اس کا فطری تقاضا ہے، اس کی ڈیسیجن پاور کی آزادی اس کا فطری تقاضا ہے، اور اسلام نے یہاں اس عورت کی اس آزادی کا خیال رکھا۔ تو اسلامی تعلیمات عورت کو مادر پدر قید نہیں کرتی، مادر پدر آزاد نہیں کرتی، بلکہ دائرہ شریعت میں رہ کر اسے آزادی پرووائڈ کرتی ہیں۔ تو آئیے تعلیمات اسلامیہ کو سیکھ کر اپنی ازدواجی زندگی گزاریں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا، جو بھی نکاح کرنا چاہیں، وہ بہنیں ہوں یا بھائی، خواتین ہوں یا حضرات، نکاح سے پہلے حقوق الزوجین کورس ضرور کیجیے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل ازدواجی زندگی کے اصول و ضوابط پتہ لگیں گے، اور انسان کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی اصولوں کے مطابق ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے ذریعے سے حقوق الزوجین کورس کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔